صبح بخیر، میں ہوں محسن اور BBN پر آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ نیوز ٹاپ 10۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی 10 اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کے مگنور ZP ہائی اسکول میں ایک ہی ہفتے میں 2 بار فوڈ پوائزننگ کے واقعات پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت پر کی تنقید۔ طلباء کے بیمار پڑنے کے معاملات میں ملوث خاتون کے خلاف کی گئی کارروائی سے متعلق رپورٹ داخل کرنے کی حکومت کو دی ہدایت۔ تلنگانہ کے CM ریونت ریڈی کے خلاف BJP کا پوسٹر، غیر متوسط طبقے کے گھروں کو نشانہ بنانے پر BJP لیڈر و سابق MP پورا نرسیا گوڑ نے ڈیمولیشن مین سے تعبیر کرتے ہوئے ریونت ریڈی کا پوسٹر کیا جاری۔ تلنگانہ BJP کے 18 قائدین کی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ ریاست کے اہم مسائل اور تلنگانہ میں پارٹی کے مستقبل کے امکانات پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ مذکورہ قائدین کی PM مودی سے ملاقات ریاست کی ترقی کی رفتار کو مضبوط بنانے اور اہم علاقائی مسائل کو حل کرنے میں BJP کے عزم کی عکاسی۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کے زیر اہتمام 3 روزہ فیسٹ مشال بعنوان وہ صبح ہم ہی سے آئے گی، یہ صبح ہم ہی لائیں گے 29، 30 نومبر اور 1 دسمبر 2024 کو نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں منعقد ہو رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے نئی دہلی میں بال وواہ مکت بھارت کے نام سے ایک قومی مہم کا کیا آغاز۔ مہم کا اصل ایجنڈا ملک کو بچوں کی شادیوں سے پاک بنانا ہے۔ 130 اضلاع کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس مہم کو ترجیحی طور پر چلایا جائے گا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر بہبود خواتین و اطفال اناپورنا دیوی نے چائلڈ میرج فری بھارت پورٹل کا بھی کیا افتتاح۔ بھارت بھر میں تقریباً 59,000 وقف جائیدادوں کو غیر قانونی قبضہ جات کا خطرہ لاحق۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کا لوک سبھا میں بیان۔ ایک تحریری جواب میں انہوں نے کہا، وقف قانون کی دفعات کے تحت ریاستی وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو غیر مجاز قابضین کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار حاصل۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے چاشمے کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ اپوزیشن قائدین نے مختلف موضوعات اور سرکردہ بزنس گروپس کے خلاف مبینہ رشوت کے الزامات کے معاملے میں کیا ہنگامہ۔ PM نریندر مودی نے کہا، نوجوان کوئز میں حصہ لیتے ہوئے تاریخی وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بتا دیں کہ وکست بھارت چیلنج ایک 4 مرحلے والا مقابلہ ہے جس میں حصہ لینے کے لیے نوجوانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کوئز پروگرام آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ان مقابلوں میں 15 سے 29 سال تک کی عمر کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا، جنگ بندی کی وجہ سے جنوب میں فوج کی موجودگی کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا، جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنے کے لیے اسرائیل پر زور دیا جانا چاہیے۔ اٹلی نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے بارے میں فوجداری عدالت کے فیصلے اور مینڈیٹ پر شکوک ہیں۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ جب تک نیتن یاہو حکومت میں ہیں ان کی گرفتاری ممکن نہیں۔ ادھر امریکہ نے نیتن یاہو پر فوجداری عدالت کے فیصلے پر سخت تنقید کی۔ برطانیہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے مارننگ نیوز ٹاپ 10۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز۔